والے دو بھی ہوں یا ایک ہو، اپنی آمدنی بچا بچا کر کے وہ ٹی وی تو لے آیا، واشنگ مشین تو لے آیا، فریزر تو لے کر کے آ گیا، گیس کے چولہے لے کر کے آ گیا، ساری چیزیں لے آیا، ساری مشینیں ایکٹیو ہیں، اور بچے آج روتے ہیں تو انہیں موبائل تھما دیا، وہ بھی ہمیشہ آن لائن رہتے ہیں، ہمیشہ ایکٹیو ہیں۔ لیکن میرے عزیز، گھر جا کر کے دیکھ لینا، یہ قرآن کب سے ڈی ایکٹیو ہو چکا ہے، کب سے بند پڑا ہوا ہے۔ ہماری مشینیں تو چالو ہیں، ہمارا موبائل اینی ٹائم آن لائن ہے، لیکن قرآن عظیم کتنے زمانہ ہو گیا آف لائن رکھا گیا ہے اس کو، نہ بچے پڑھتے ہیں، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، سارے لوگوں نے قرآن کو یتیم بنایا اپنے گھر میں، قرآن کو اور اسلام کو آپ نے غریب بنا دیا، اجنبی بنا دیا۔ مجھے میرے عزیزوں اسی بات کی شکایت ہے، اسی بات کا درد ہے۔ آپ آج باہر سڑکوں پر آ کر کے اپنے حقوق مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، کیوں نہیں ہوں گے؟ جو اپنی ہی چیزوں کے ساتھ ناانصافی کیا ہے اس کے ساتھ یہی تو سلوک کیا جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، تو رکیے آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو چھوڑ کر مت جائیے، کیونکہ ایسا بیان آپ سبھی کو بہت کم ملے گا سننے کو اور دیکھنے کو، کیونکہ اسلام کے بارے میں جو ہم لوگ بتاتے ہیں، ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا ویڈیو بناتے ہیں، تو وہ سب چیز ویڈیو کو چھوڑ کر انسان کس گندگی ویڈیو اور غلاظت کی چیزیں دیکھنے پر مصروف ہے۔ اور اس ویڈیو میں آپ سبھی کو میں بتانے والا ہوں کہ ایسا ویڈیو آپ سبھی کو بہت کم ملے گا دیکھنے کو، کیونکہ یہ سب بیان جو ہے، جو مفتی سلمان اظہری یا اور بھی علماء کا جو میں اپلوڈ کرتا ہوں، وہ سب آپ لوگ دیکھیے، اور اس سے زیادہ آپ سبھی لوگ کوشش یہ کریے کہ اس پر عمل کرے، کیونکہ اگر سننے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر آپ سبھی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جلسہ میں جاتے ہیں یا کسی پروگرام میں میلاد شریف یا ایسا جگہ جاتے ہیں جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، اور وہاں سے آپ لوگ اگر دین کی بات سیکھ لیے تو آپ کا وہ ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن یہ ہے کہ اس پر اگر عمل کریں گے تبھی آپ کا زندگی میں کچھ بدلاؤ چینج ہوگا۔ نہیں تو اگر لاکھوں جلسہ، لاکھوں میلاد شریف آپ لوگ مناتے رہیے، لیکن آپ سبھی کے دل میں کچھ بدلاؤ پیدا نہیں ہونے والا ہے۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ اگر ویڈیو دیکھتے ہیں یا جلسہ میں جاتے ہیں تو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ لوگ لاکھ ہر چیز جان لیں کہ کون سا طریقہ کیا ہے، کیا چیز کس طرح کرنا چاہیے، اگر آپ سبھی کو ہر چیز کا علم ہو، اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو کسی کام کا آپ کا کوئی علم نہیں رہا، کیونکہ جبکہ آپ کو عمل ہی نہیں رہا تو علم سیکھ کر آپ نے کیا حاصل کر لیا۔ تو زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ کہ آپ لوگ علم بھی سیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے، اور میری بات سے اگر آپ لوگ سہمت ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریے، اور اگر آپ سبھی کو کسی چیز کی پریشانی یا دقت ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ میں اپنا رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں ضرور دوں گا۔ تو بنا دیری کے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں سٹارٹ کرتا ہوں، تو یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ جو اپنی ہی چیزوں کے ساتھ ناانصافی کیا ہے اس کے ساتھ یہی تو سلوک کیا جائے گا۔ جس نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، اپنے نبی کی عظمتوں کے ساتھ غداری کی ہے، تو پھر وہ کون سی مدد کی امید لے کر کے دنیا میں جی رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ ہاں، ابرہہ بادشاہ کے اوپر جو ابابیل چڑیاں رب نے بھیجا تھا، وہ ان لوگوں کے لیے نہیں بھیجا تھا جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یوں کہتے ہو ہم تیرے دین سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، بلکہ ان کو توکل تھا، یقین تھا اپنے رب کی ذات پر۔ بدر میں جو اللہ کی مدد آئی 5000 فرشتوں کی، وہ ایسے مسلمانوں کی مدد نہیں آئی تھی جو روٹی ٹکڑے اور کپڑے کے نام پر بک جاتے ہوں، نہ، میرا رب جن صحابہ کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل کیا تھا وہ کون تھے جانتے ہیں آپ؟ میں ابھی مسلسل کئی دنوں سے ایک ہی واقعہ پڑھ رہا ہوں، جب پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگتی ہیں، جب پڑھ رہا ہوں۔ اے نبی پاک، کون سی فوج آپ نے جمع کر لی تھی؟ کون سی فوج تھی یہ صحابہ کی جو فوج تھی؟ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بھی دل مچلنے لگے گا میرے عزیز۔ جس کا ضمیر بیدار ہے وہ ضرور کپکپی محسوس کرے گا۔ ایک وقت ایسا آیا ہے میرے نبی کے صحابہ پر، 550 صحابہ مل کر کے خندق کھود رہے ہیں جنگ خندق کے موقع پر، اور خود میرے آقا بھی کھود رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، ٹوکریوں میں پتھر اٹھا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں۔ کھانے کے لیے کیا تھا ان کے پاس؟ پورا دن گزر جاتا، کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ اور ادھر جو لشکر آیا تھا 25000 کا لشکر آیا ہے،
مشرکین کا، یا 10,000 سے زیادہ کا لشکر آیا ہے، اور وہ لشکر ایسا لشکر کافروں کا جن کے پاس مال دولت، عجب عجب قسم کے پھل، اور جب رات کو وہ چولہے لگاتے تھے اور گوشت بھونتے تھے تو ان کے گوشت کے بھوننے کی خوشبوئیں ادھر بھی آتی تھی صحابہ کے پاس. اور یہ نہتے صحابہ جو چند ہزار کی تعداد میں تھے میرے نبی کے ساتھ کھڑے تھے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا. ہر صحابی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا اور میرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ادھر روٹیاں بھونی جا رہی تھی، تندور میں روٹیاں بنائی جا رہی، گوشت تندور پہ رکھا جا رہا ہے، بکرے بھون کر کے کھائے جا رہے ہیں. مجھے بتاؤ، میں نے تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھی، آنکھیں بھیگے نہ تو میرے عزیزو سچ بتاؤ، ایک بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ادھر سے جا کر کے ایک روٹی مانگ کر کے لے آ جائیں. ایک صحابی نے میرے نبی سے بے وفائی نہیں کی. 1000 صحابہ میں سے ایک صحابی نے بھی، حضور سوئے ہیں، چلو رات کے وقت کافروں سے ہاتھ مل لیتے ہیں، ایک روٹی تو لے آئیں. نہیں، کھانے کا انداز صحابہ کا یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھجور چوس کر کے دیتے. 10 صحابہ ایک کھجور پر گزارا کر رہے ہیں. 10 صحابہ کے پاس ایک کھجور کی گھٹلی ہے، اور مشرکین کے پاس طرح طرح کے کھانے ہیں. ایک صحابی نے بھی رات کو اٹھ کر کے میرے آقا کے سوتے ہوئے بھی جا کر کے کہا، اے مشرکین تھوڑا کھانا دے دو، بوٹیاں تمہارے پاس ہے، روٹیاں تمہارے پاس نہیں. میرے عزیز، یہ بکنے والے لوگ نہیں تھے. تبھی تو رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس جماعت سے راضی ہو گیا، اللہ سے یہ راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ کی مدد یوں ہی آتی ہے. آج حالات یہ ہیں، یہاں مسلمان ٹوپی والے داڑھی والے کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھے ان کی جے جے کر رہے ہیں. ابھی الیکشن آئے گا تو دیکھنا کہ کون کس کی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں. تمہاری داڑیاں تمہاری ٹوپیاں محض دکھاوے کی ہو جائیں گی. جب تمہارے سینے کے اندر اسلام نہیں آ سکا تو پھر تمہارے ظاہری اسلام سے اللہ کی کوئی مدد نہیں آنے والی ہے. ایک بات یاد رکھ لیں، ایک عام انسان کی طرح جیو گے، بس دنیا سے ویسے ہی چلے جاؤ گے. قیامت کے دن میری یہ بات یاد آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسلام بھی کہہ دے کہ میں اسے نہ پہچانتا ہوں نہ میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ دنیا میں کبھی یہ مجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیا، اپنے بچوں پہ آنے نہیں دیا، اپنی بیوی پہ آنے نہیں دیا، تو میں آج اس کو نہیں پہچانتا ہوں. سچ بتاؤ اے نوجوانوں، اگر تم مسلمان ہو تو پھر اسلام کو اپنے گھر میں آنے کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کو اپنی چوکھٹ سے باہر کیوں بھگاتے ہو؟ اگر تم سچے مسلمان ہو تو اپنی بیویوں پہ اسلام آنے کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کو کیوں اپنے گھروں سے باہر بھیجتے ہو؟ کیا ہم اسلام کے ساتھ یہ ناانصافی کا سلوک نہیں کر رہے ہیں؟ اگر تم سچے مسلمان ہو تو ان نوجوانوں کے چہروں پر اسلام کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ کیوں چھیل کر کے گٹروں میں بہا دیتے ہو؟ تمہیں دشمنی ہے اسلام سے؟ عمل تو یہی بتا رہا ہے. اگر تم اپنے بچوں کو اسلام سے محبت کرتے ہو تو ان کے ہاتھوں میں اسلام کیوں نہیں آنے دیتے؟ قرآن کیوں نہیں آنے دیتے؟ کہیں تو ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لیکن جب تمہارا دل اور تمہاری نگاہیں اسلام میں آنا ہی نہیں چاہتی تو یہ لا الہ کا بھی کوئی حاصل نہیں ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو سفید کپڑے پہننے کا نام اسلام ہے؟ بڑے کا گوشت کھا لینے کا نام اسلام ہے؟ سال میں 1 مرتبہ نیاز فاتحہ کر لینے کا نام اسلام ہے؟ میرے عزیزو، جس طرح میں سمجھتا ہوں تم اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، کاش اسلام کے ساتھ اتنا بھی سلوک کر لیتے. میں آج سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسلام بہت بلندی پر ہوتا. آپ سوچ رہے ہوں گے ہاں بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم اپنے بچوں سے بھی زیادہ اس کے ساتھ غیر کا سلوک کرتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں، تمہارا بچہ ہے، صبح سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے کھیلنے کے لیے باہر گیا، لیٹ ہو گیا تو بے چین ہو گئے، کہاں ہے میرا بچہ، کہاں ہے میرا بچہ؟ شام ہو گئی ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ اتنے بے قرار ہوتے ہو. آیا گھر میں، دھول لگی ہوئی تھی، چہرہ پوچھ دیا، اس کو دھلا دیا، کہاں گیا تھا میرے بچے، اتنی دیر باہر کیوں چلا گیا تھا؟ اے میرے عزیز، تم اپنے بچوں کے ساتھ ہی کرتے ہو. جاؤ اپنے گھروں میں دیکھ لینا میرا اسلام کہاں گیا، میرا دین کہاں غائب ہو گیا. ارے اس کو جا کر کے تمہارے گھروں سے برسوں ہو گئے، واپس آنے کا انتظار بھی نہیں کر رہے، گھروں سے غائب ہے. میں یہ بات اگرچہ کہہ رہا ہوں کڑوی ضرور ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس گھر میں مردے رہتے ہیں.
मुर्दे रहते हैं, कोई जिंदा नहीं रहता है वहां पर। कितना जमाना हो गया, कुरान घरों में नहीं पढ़ा गया, तो गोया कि तुम्हारे घरों से इस्लाम बाहर जा चुका है, तुमने उसके आने का इंतजार भी नहीं किया। तुम्हारे बच्चे खो जाएं तो बार बार एहसास करते हो, तुम्हारे चेहरों से इस्लाम चला गया। कभी पूछा कि इस्लाम कब आएगा मेरे जिस्म पर, कब आएगा मेरे जिस्म पर? इसके साथ सबसे बड़ा गैर का सलूक हमने खुद किया है, हमने खुद किया है। इस पर जुल्म के पहाड़ ढाए हैं। याद रखना, ये इस्लाम मेरे नबी की बारगाह में जाकर रोज शिकायत करता होगा, ऐ अल्लाह के नबी, आप मुझे पूरी दुनिया में फैलाने के लिए पत्थर खाए। ताइफ की वादियों में आपकी पेशानी इन्होंने लहूलुहान कर दी। आप इस्लाम ही को तो लेकर के गए थे ना ताइफ, क्या लेकर के गए थे? क्या लेकर? मेरे नबी अपना बिजनेस लेकर के गए थे? मेरे आका अपना तिजारत का सामान लेकर के गए थे? नहीं मेरे अजीज, एक गुलाम साहबी ज़ैद बिन हारिसा के साथ मेरा आका ताइफ की मैदान में सिर्फ इस्लाम ही तो लेकर गया था, और क्या लेकर गए? और वहां से पत्थर भी खाए, नोकीले कांच के टुकड़े भी खाए, पेशानी लहूलुहान हो गई। आज ये इस्लाम मेरे नबी के दरबार में शिकायत जरूर करेगा, है आका, आप मुझे लेकर ताइफ के बाजारों तक चले गए थे, लेकिन आज आपकी उम्मत मुझे घर से निकाल कर भेज चुकी है। आपका उम्मती अपने घरों से मुझे भेज चुका है। ये गरीब हो गया है, गरीबुल गुरबा है। आज अपने परदेश में आकर इस्लाम गरीबुल गुरबा है। अपनी मजलिसों से इस्लाम गायब, हमारी महफिलों से इस्लाम गायब, हमारे लीडरों के तौर तरीक़ों से इस्लाम गायब। हमने तो सारा दूसरों का कल्चर एडॉप्ट किया, अपना कल्चर उनमें पेश करने की बजाय दूसरों का कल्चर एडॉप्ट किया। अरे यहाँ तो 4 सहाबा आए थे, 4 सहाबा हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर आए थे, ये नहीं कि यहाँ का कल्चर लेने आए थे। 4 सहाबा आए थे सैयदना मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। बाज़ रिवायात में तादाद अलग मुख्तलिफ है। जब वो तशरीफ़ लाए तो मुझे एक वाक़या याद आता है। नारियल का दरख्त उन्होंने पहली मरतबा देखा था, और इस तरह से नारियल के बहुत सारे दरख्त होते थे। उनको बताया गया कि इसमें पानी होता है, तो आपको किसी वहाँ के मकामी एक ने कहा कि नारियल टूट करके गिर गया, उसको छीलिए, पानी आएगा। आपने उठाया, लेकिन उससे कहा ये दरख्त किसका है, ये नारियल का झाड़, ये दरख्त किसका है? उसने कहा ये सब ऐसी लोगों के होते हैं, जिसका नारियल जिसको मिले पी ले। कहा वो तुम पीते होगे, मैं मुसलमान हूं, जब तक ये मालिक दरख्त का मुझे इजाज़त नहीं देगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। वो जो सामने शख्स था वो हंसने लगा कि आप पहली मरतबा ऐसा देख रहा हूँ, फिर भी मालूम करता हूँ किसका झाड़ है। मालूम किया तो उस शहर का रहने वाला एक कोई शख्स था, उसके दरख्त थे। उसको बुलाया, मालिक बिन दीनार ने पूछा कि एक दरख्त से तेरे नारियल गिर गया था ज़मीन पर, ये बंदा उठा करके मुझे दिया है, मुझे प्यास भी लगी है, क्या मैं पी सकता हूँ? वो हंसने लगा। यहाँ पीने के लिए, पानी पीने के लिए कभी किसी की इजाज़त नहीं ली जाती, और नारियल हमारे यहाँ बहुत है। एक नारियल पी भी लो तो केरला की ज़मीन पर कोई कमी नहीं होगी। मालिक बिन दीनार ने कहा वो अलग बात है, लेकिन मेरा इस्लाम मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी दूसरे की चीज़ में इस्तेमाल करूँ। वो बड़ा इम्प्रेस हुआ, अजीब, पहली मरतबा उसने देखा। कहा ये कौन सा इस्लाम है? मालिक बिन दीनार ने एक नारियल का पानी पिया, लेकिन उनको अपना कल्चर दे दिया, अपनी सकाफत दे दी। यहाँ तक कि मकामी जो राजा था वहाँ का, उस तक जब ये बात पहुँची तो उसने कहा मैं ये इस्लाम देखना चाहता हूँ, है कहाँ? मालिक बिन दीनार ने कहा ये मक्का मुकर्रमा में है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने जा चुके थे, तो जो राजा यहाँ पर मौजूद था उसी दिन उसने सफ़र का इरादा किया और अपने चंद साथियों के साथ मदीने रसूल पहुँच गए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर इस्लाम कबूल किया। वापसी के वक्त उसका इंतकाल बीच रास्ते में हुआ, ये तारीख़ है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो दीन बड़ी शान से निकला था मक्का और मदीने, और दूसरों को अदावतें मिटाने के लिए आया था, और अपना कल्चर, अपना रंग उनके ऊपर ढाने के लिए आया, अपना रंग जमाने के लिए आया था, आज उसी दीन को उसके मानने वालों ने अपने चेहरों से निकाल फेंक दिया, अपने अखलाक से निकाल कर दूर कर दिया, अपनी तालीमात से उसे हटा दिया। इस्लाम दूर जाता है, दूर जा रहा है, घरों से गायब हुआ, मोहल्लों से गायब हुआ, अब तो मस्जिदों से भी जाने लग गया है। मेरे अजीज, अगर ऐसी ही सिचुएशन में ज़िंदगी गुजारना है तो मैं ये कहूँगा कि ये काफिरों की ज़िंदगी है, इस्लामी ज़िंदगी नहीं है। इस्लामी ज़िंदगी वो होती है जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हर एक की गर्दन झुक जाती है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, जो अभी आपके सामने मैं पेश किया हो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का।
اور اس ویڈیو میں آپ سبھی کو میں دکھایا ہوں کہ کس طرح اسلام کا رول اور اسلام میں زندگی گزارنا ہے، کس طرح ہر چیز کا ماحول آج ہو چکا ہے، اسلام کا جو دین ہے کس طرح ہونا چاہیے اور کس طرح ہو چکا ہے، اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا نہیں ہے، اور غیر میں کیا ہے نہیں ہے، تو اس سب کا بیان اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں، جو آپ سبھی نے اس ویڈیو میں دیکھا۔ اور اس طرح کا ویڈیو اگر آپ سبھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور اس ویڈیو میں جو کمنٹ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے پاس ضرور شیئر کریے جو زیادہ برائی میں مبتلا ہے۔ پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، اور مدرسہ یا کوئی مسجد یا بہت کم ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل ہر انسان کے پاس موبائل ہے جس سے وہ علم سیکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں سیکھتا ہے، یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی شیطان کی حرکت ہے، یہ سب ہے جو وہ نہیں سیکھ پاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسلمان آج کل جو ہے وہ برباد بھی اور بہت آباد بھی ہو گئے ہیں۔ تو آپ سبھی لوگ برباد نہ ہوئے، آباد ہوئے اس چیز سے، کیونکہ ہر چیز دنیا میں جو پیدا ہوا ہے وہ ہم سبھی کے فائدہ کے لیے ہے، اور جو نقصان کے لیے ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز میں ہم سبھی کا فائدہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے نقصان اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ سبھی لوگ لائک ضرور کریے اور ساتھ میں چینل ضرور سبسکرائب کریے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔